مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کل ایک بات سنائی گئی تھی کہ دین میں دو چیزیں ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کے نہ کرنے کا حکم ہے۔ جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے ان کو عربی میں معمورات کہتے ہیں، اردو زبان میں نیکیاں اور طاعت کہہ دیتے ہیں، اور جو چیزیں نہ کرنے کی ہیں وہ منہیات، ان کو گناہ معصیت کہا جاتا ہے۔ دونوں کے ہم پابند ہیں، جس موقع کے لیے جو ہدایت ہو اس پر عمل کرنا، اگر کام کرنے کی ہدایت ہے تو کرنا، اور نہ کرنے کی ہے تو نہ کرنا، اس سے رکنا۔ یہ گویا ایک ہمارا دینی اور ایمانی فریضہ ہے۔ اسی تعلق سے ایک بات یہ عرض کی گئی تھی کہ نیکیوں پر عمل کرنا اور گناہوں کو چھوڑنا، اس کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کی محبت اور ایک اللہ کا خوف۔ انسان میں جس قدر اللہ سے تعلق ہو، محبت ہو، عشق کے درجے میں پہنچ جائے گا تو پھر یہ چیز ہر اچھے کام، ہر پسندیدہ کام کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ دینی کام جو بظاہر بڑے مشکل ہوتے ہیں، لیکن محبت ایسی چیز ہے جو انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے، وہ کام کرنے لگتا ہے۔ فارسی کا مقولہ کل عرض کیا تھا، استلخا شیریں بود، کی محبت کی وجہ سے جو ہے کڑوی چیز جو ہوتی وہ میٹھی بن جاتی انسان کے۔ تو اللہ کی محبت ملے گی کہاں؟ اصل مضمون یہ ذکر کر رہا تھا، اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی، حضرت فرمایا کرتے تھے گاڑی چاہے کتنی قیمتی ہو، بغیر پیٹرول کے نہیں چلے گی، دھکے دے کر کے ڈھکیل کر کے کتنی دور لے جائے گا آدمی، دائیں تک کے بڑھ جائے گا وہ، لیکن اگر اس میں پیٹرول پڑ جائے تو پھر خود بھی جائے گی اور دوسروں کو بھی لے کے ساتھ جائے گی۔ فرمایا کرتے تھے اسی طرح اللہ کی محبت کا پیٹرول اگر دل میں آ جائے تو بس جو اعمال ہم کو مشکل معلوم ہو رہے ہیں اب مشکل نہیں رہیں گے، وہ آسان ہو جائیں گے، اور خود اپنے لیے آسان نہیں بنیں گے، اور ان کے لیے بھی سبق کا ذریعہ بنیں گے، اور ان کو دین میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ کی محبت حاصل ہونے کا ایک ذریعہ عرض کیا تھا دعاؤں کا اہتمام۔ دعا بھی ایک بہت اچھا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، کل دعائیں سنائی تھیں کہ آپ نے اللہ کی محبت اور اللہ کے محبوبوں کی محبت اور وہ اعمال جس سے قرب حاصل ہوتا اس کی محبت مانگی۔ دوسری چیز محبت حاصل ہونے کی جو مجرب بھی ہے اور وراثتاً چلا بھی آ رہا ہے، وہ ہے اہل محبت کی صحبت۔ اللہ والوں کی صحبت بھی مفید ہے اور ان کی نظر بھی مفید ہے۔ ان کی نظر بھی لگ جائے آدمی کا کام بن جاتا ہے، اور ان کی صحبتوں میں بیٹھے تو اس کے اثرات پڑتے ہیں، اور بالکل غیر اختیاری طور پر، یعنی آدمی نہ چاہے تو بھی بیٹھے گا، اس کے اثرات پڑیں گے اس پر۔ سمجھانے کے لیے کہا کرتے کہ دیکھیے اے سی کہیں چل رہا ہے اور آدمی دھوپ لو بالکل پریشان ہو کر کے آئے، چند لمحوں کے لیے بھی آ جائے گا تو اس ماحول میں آنے کے بعد اس کی ٹھنڈک کا اس کو فوراً احساس ہو جائے گا، بشرطے کہ کوئی ایسی بیماری اس میں نہ ہو کہ اس کی حس بالکل بیکار ہو گئی ہو، ورنہ ٹھنڈک کا اثر فوراً بنے گا۔
تو اگر اے سی میں بیٹھ کر ٹھنڈک مل سکتی ہے تو اللہ کی محبت کا اے سی جس کے دل میں چل رہا ہوگا تو یقیناً اس کے پاس بیٹھنے کے اثرات پڑیں گے انسان پر۔ اور صحبت تو بہت بڑی چیز ہے ان کی نظر میں اللہ پاک نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر بالکل برموقع برمحل نظر پڑ جائے تو بھی انسان کا کام بن جاتا ہے، لیکن وہی نظر لگنے کے لیے تھوڑا سا اپنے کو رگڑنا پڑتا ہے، تھوڑا سا پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں تاکہ ان کی نظر ہم پر آ جائے۔ اس وقت ایک بات یاد آئی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں سے درخواست کر دیتے کہ دعا کر دیجیے، ایک بڑے کام کی بات بتائی۔ فرمایا کہ ان کی اتنی خدمت کرو اور راحت و آرام کا اتنا خیال کرو کہ ان کے دل میں تم آ جاؤ، بس اب دعا کی ضرورت کہنے کی نہیں ہے۔ جب وہ راتوں میں اٹھ کر کے گرم گرم آنسو بہائیں گے اور اپنے لیے مانگیں گے تو تم بھی وہاں موجود ہو، تمہارا بھی کام بن جائے گا اس کے بعد۔ اتنی محبت، اتنی خدمت، اتنی راحت و آرام کا پہنچانے کا سلسلہ رہے کہ از خود سارا معاملہ بن جائے، پھر ضرورت نہیں رہے گی دعاؤں کی درخواست کرنے کی، لیکن کرنا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں کہ بند ہی کر دعا کی درخواست تو کرنا ہے، لیکن اس پر ایک بات فرمائی کہ کرنا اس پر توجہ بھی یاد آیا۔ ہمارے کیا کہتے ہیں نقش بندی سلسلے کے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ دہلی کے ایک بڑے بزرگوں میں ہیں، صاحب سلسلہ بھی ہیں، بلکہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ بھی ہیں۔ وہ حضرت مجدد صاحب سے کتنا کام اللہ پاک نے لیا ہے، تو جب وہ اس درجے پر ہے تو ان کا شیخ خود ہی کتنا بڑا ہوگا۔ وہ حضرت کے حالات میں ایک مرتبہ مہمان آ گئے اور اتفاق یہ کہ اس دن گھر میں کچھ تھا نہیں، ان کی ضیافت کے سلسلے میں حضرت کو فکر ہو گئی مہمان آئے، اب کہاں سے ان کی خاطر مدارات کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ تو اس زمانے کی یہ شکل تو نہیں تھی، ہوٹل کھلے رہتے تھے، آدمی فوراً لے جا کر کے۔ اس زمانے میں تو بس وہ سرائے ہوتی تھی اور اس میں کچھ لوگ اپنے کھانے پکانے کا نظام رکھتے تھے، جو لوگ وہاں قیام کرتے تھے کھانا خرید کھا لیا کرتے تھے۔ ایک بھٹیارا رہا کرتا تھا وہاں سرائے میں، وہ بہت دنوں سے ایک انتظار میں تھا کہ حضرت کی کوئی خدمت کرنے کا ہم کو موقع مل جائے۔ اس نے بھاپ لیا کہ آج مہمانوں کے لیے کچھ ہے نہیں، ایسا موقع بہت اچھا ہے۔ چنانچہ کھانا تیار کر کے بہت عمدہ قسم کا اور اس کو کشت میں رکھ کر اوپر سے کپڑا لگا کے لے آیا، کہا حضرت قبول فرمائیں۔ اس کو ضرورت بھی تھی تو ظاہر ایسے موقع پر غیبی نظام ہو گیا یہ ہے، تو اب اس کو نہ لینا، انکار کر دینا، یہ نعمت کی ناشکری بھی ہے۔ بزرگوں کے ہاں یہ بھی رہا ہے کہ اگر معمول کے خلاف کسی نے کچھ خدمت کر دی اور ضرورت تھی تو اس ڈر سے لے لیا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے کہ میں تو بھیج رہا ہوں، یہ نخرے کر رہا ہے اور ضرورت ہے اس وقت میں۔ حضرت حکیم الامت ہمارے اپنے بزرگوں میں قانون اور اصول اور ضوابط کے سلسلے میں ان کا ایک رنگ تھا خاص طور پر۔ تو ایک شخص نے بے موقع لا کے ہدیہ حضرت کو پیش کر دیا اور اتنا دیا جتنی ضرورت تھی حضرت، لیکن اصول کے مطابق نہیں تھا۔ حضرت کیا اصول یہ تھا کہ پہلی اجازت لو، پھر کتنا دو گے وہ بھی طے ہو جائے، اب کیا دو گے یہ سب تھا مسئلہ۔ اور اول مرتبہ لیتے نہیں تھے، فرماتے تم سے کوئی جان پہچان تو میری ہے نہیں، پھر آؤ تم لیں گے تم سے۔ لیکن وہ اس دن لکڑی حضرت کے گھر میں تھی نہیں اور ادھار آئی تھی دکان سے، تو فکر تھی ادائیگی کی کہاں سے ادا کریں اس کو، بس اب اسی وقت فوراً ہدیہ اتنا آ گیا۔ حضرت نے فرمایا اصول دیکھ رہے ہیں تو لینا نہیں چاہیے ہم کو، لیکن اللہ نے بھیجا ہے، اب یہ ڈر لگ رہا ہے اگر انکار کر دیتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائیں کہ میں تو دے رہا ہوں ضرورت کے لیے اور یہ نخرے کر رہا لینے کے لیے۔ تو حضرت نے فوراً اس کو قبول فرما لیا۔ ایسے ہی یہاں قصہ ہوا، حضرت خواجہ باقی باللہ کو ضرورت تھی، اس وقت مہمان تھے نہیں، تو وہ مہمان کچھ تھا ہی نہیں، قبول فرما لیا۔ ایک اصول ہے شریعت کا، کسی نے اگر ہم پر کوئی احسان کیا ہے تو پھر ہم کو اس کا بدلہ دیں، اپنی اعتبار سے جو بھی ہو ہم اس کو دیں، کم سے کم درجے کی بات شریعت کی تعلیم ہے، جزاک اللہ کہتے ہیں، یہ بھی ایک بدلہ ہے اس کا، اس کو دعا دے دی وہاں پر۔ لیکن بڑوں کا معاملہ اس سے اونچا کہ ان کے ساتھ اگر کوئی حسن سلوک کرتا ہے
تو پھر وہ اپنے حساب سے جزاک اللہ تو کہیں دیتے ہیں، اس کا بدلہ اپنے حساب سے دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت نے اسے پوچھ لیا کہ بھائی کوئی خواہش ہو تو ظاہر کرو۔ وہ بھی اللہ کا بندہ پتہ نہیں کتنے دن سے منتظر تھا، اس نے کہا حضرت اس کا کچھ معاوضہ نہیں چاہیے، بس ہم اتنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہم کو اپنا جیسا بنا دیں، یعنی آپ کو اللہ نے جو نعمت دی ہے، جس مقام پر ہے آپ ہم کو بنا دیں۔ ہم نے کہا ارے بھائی کچھ اور مانگ لیں، منشا یہ تھا تو پریشان حال خود بھی ہو، دعا کر دے تو اللہ پاک دے دے۔ اس نے کہا نہیں چاہیے کچھ نہیں، صرف آپ مجھ کو اپنا جیسا بنا دیں، بس اور کچھ نہیں۔ اس کی طرف سے اصرار بڑھ گیا تو فرمایا اچھا جاؤ غسل کر لو اور کپڑے پہن کر کے پاک صاف آؤ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس واقعے کو تفسیر عزیزی بہت تفصیل سے لکھا ہے اس کو۔ وہ آئے حضرت کو کمرے میں لے گئے، میں وہ نظر پر کہہ رہا تھا، ان کی نظر جو ہوتی ہے وہ اگر لگ جائے تو بھی کام بنتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ تو اس بھٹیارے سے پوچھیے کتنا اس نے مجاہدہ کیا، کتنا انتظار دنوں کا تھا اس کا، دعائیں مانگی، کیا کیا اس نے۔ حضرت اس کو کمرے میں لے گئے، جب تھوڑی دیر بعد باہر نکلے ہیں تو حضرت خواجہ باقی باللہ میں اور اس بھٹیارے کی شکل و صورت میں کوئی فرق نہیں تھا، بالکل حضرت کے رنگ رنگیا تھا، ایک دم اس کا رنگ تبدیل ہو گیا، اس کی شکل بالکل حضرت کی طرح ہو گئی تھی۔ بس فرق کیا تھا؟ صرف اتنا تھا حضرت ہوش میں تھے اور اس پر ایک بے ہوشی کی گئی تھی۔ بات یہی تھی کہ حضرت نے اس نعمت کو برسوں محنت کی مجاہدے کے بعد لیا تھا، اور اس نے ایک نظر پڑی اس نے لے لیا اس کو۔ اب ظاہر ہے کوئی پہلوان طاقتور ہو وہ بورا اٹھا لے، اس پہ کیا اثر پڑے گا، اور ایک بچے کو بورا رکھ دیجیے آپ، اس کی جان نکلنے لگے گی فوراً، اس لیے کہ اس کو تحمل ہی نہیں اس کا ہو پایا۔ چنانچہ 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تحمل نہیں کر پایا۔ یہ نظر کی بات میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے ان کو ان کی نظر میں تاثیر رکھی، لیکن یہ تاثیر جو پیدا ہوئی ہے یہ آسانی سے نہیں ملی ہے۔ سب سے بڑی چیز انہوں نے اپنی نظر کی نگاہوں کی حفاظت کی۔ دیکھیے خواہشات کا ابھار ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، غلط قسم کی جو ہے اندر سے تقاضے آتے ہیں، اس وقت آدمی کنٹرول کر لے اور اپنی نظر کی حفاظت کر لے جائے تو اللہ پاک اس طریقے کی نعمتوں سے عطا فرما دیتے ہیں۔ ظاہر ہے نظر کی حفاظت کا صلہ اللہ جو ہی دیتا ہے، حدیث کے اندر ہے اگر کوئی آدمی اپنی نظر کی حفاظت کر لے جائے تو اللہ پاک اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ اس نے نفس کی جو مٹھاس اور حلاوت تھی اس کو قربان کیا ہے، تو اللہ اس کے بدلے میں ایمان کی حلاوت اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اور بعضوں کو اللہ پاک کی تاثیر نظر میں دے دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی توجہ اپنی طرف کرانا، ان کی نظر پڑ جائے، یہ بھی اللہ کی محبت کے ملنے کا ایک راستہ ہے۔ لیکن اللہ والوں سے لینے کے لیے اپنے حساب سے کام نہ کریں، ان کے حساب سے کام کریں، یعنی ان کی ہدایات، ان کی تعلیمات، اس پر عمل کریں، تب پھر اللہ پاک یہ نعمت نصیب فرما دیتے ہیں، کیونکہ نظام ہے ان کا، یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ کرسیاں کبھی خالی نہیں رہیں گی، اس کو بھری رکھے گا اللہ پاک۔ جیسے دنیاوی حکومتوں میں ایک حاکم چلا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ کرسی خالی رہے، عہدہ خالی رہے، فوراً دوسرے کو وہاں منتخب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک بزرگوں کی کرسیاں جو ہے یہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں اب کہاں اللہ والے رہ گئے، اب کہاں جائیں کسی کے پاس، یہ اپنی کوتاہی، کم نظری، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ اپنی دینی کمزوری کی چیز ہے یہ، اور یہ شیطان اور نفس کا ہمارے اوپر حملہ ہے، کیوں کہتا کہ صاحب جو ہے اب تو کوئی موجود نہیں، کہاں چلے جائیں۔ ہم دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں نظام خداوندی ہے کہ جب تک مرض رہے گا اس وقت تک اللہ پاک اس کے علاج و دوا کا انتظام کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ بیمار ہو، بیماریاں چلتی رہے اور نہ ان کی دوا ہو، نہ ڈاکٹر ہو، نہ علاج ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو جسمانی اعتبار سے جس طریقے سے مرض کا سلسلہ ہے، نئی نئی بیماریاں آ رہی، پچھلے زمانے میں نہیں سنا، لیکن اللہ ان کے علاج کے لیے ڈاکٹروں کو پیدا کر رہا۔ اسی طریقے دینی اعتبار سے کوئی بیماری، کوئی مرض، کوئی مریض ہے تو اس کے علاج کا بھی اللہ نے انتظام کیا ہے، اور جن کے ذریعے سے علاج کراتا ہے وہی اللہ والے، وہی بزرگان دین ہے وہاں پر۔ تو اللہ کی محبت ملنے کی دوسری چیز جو آج عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت اور ان کی توجہ، جتنا زیادہ اس فکر میں رہیں گے
اللہ پاک اپنا فضل فرمائے گا، یہ نعمت نصیب فرمائے گا۔ اس راستے پر محنت کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوا۔ دنیا کی لائن میں تو محنت کرنے والے لاکھوں مثالیں کہ ناکام ہو گئے، بہت لمبی لمبی رقمیں لگا دی اور وسائل اسباب اختیار کر دیے، فیل ہو گئے اس میں۔ لیکن اس میں اگر کوئی آدمی ذرا سی توجہ کر دے، اللہ پاک تب ہماری محنت سے زیادہ ہم کو نواز دیتے ہیں، زیادہ نواز دیتے ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، دیکھیے گھروں میں بچوں کو جو ہم چلاتے ہیں، بچے چھوٹے ہوتے چلاتے ہیں تو اماں ابا تھوڑا سا انگلی ایسے کیے رہتے ہیں، اس نے جہاں ذرا سے ہمت کر کے اپنا بدن اور اپنے پیر کو حرکت دی، فوراً گود لے لیتے ہیں اس کو۔ وہ جانتے ہیں چل نہیں پائے گا وہ، اللہ پاک بھی جانتے ہیں کہ میرے بندے جو ہے میری محبت کا، میری معرفت کا جو راستہ ہے ان کے طے کرنا ان کے بس کی بات تھوڑے نہ ہے، بس یہ تھوڑی سی ہمت کر لیں، اللہ اپنی آغوش رحمت میں لے کر خود ہی اس کو طے کر دیتا ہے۔ فرمایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تاکید کے ساتھ فرمایا کہ تم تھوڑی سی مجاہدہ کر لو، ہم ضرور بھی ضرور تمہارے راستے کو دیں گے اس کے اندر۔ بس آج جو بات عرض کی ہے وہ یہ کہ اللہ والوں کی صحبت، ان کی توجہ، ان کی خدمت میں آنا جانا، یہ اللہ کی محبت کے ملنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک